اس رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور جس جنگ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ جنگ بدر۔ اب جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام بھی تھا امت کے لیے، صحابہ کے لیے اور شہداء کربلا کے لیے۔ اور اس جنگ میں آزمائش بھی تھی صحابہ کی، خلیفاؤں کی اور شہداء کربلاؤں کی، صالحین کی اور صدیقین کی۔ اور یہ حق و باطل کی ایک جنگ تھی جسے کہتے ہیں جنگ بدر۔ بدر ایک کنویں کا نام تھا اور یہ کنویں پہ لڑی گئی۔ اس میں جو خاص چیز وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کر کے تمام نمازیوں کو، صحابیوں کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ بھی کل ہم نے جنگ لڑنی ہے کافر کے ساتھ، اور جو ہم نے جنگ لڑنی ہے اس جنگ میں ہمارے لیے لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، سامان کی بہت قلت ہے۔ تو تمام صحابیوں سے فرمایا کہ ایسا کریں، جتنی بھی آپ ہمت کریں، کوشش کریں، گھر سے مال لے کے آئیں اور اس مال کو بیچ کر ہم کچھ زریں خرید لیں، کچھ گھوڑے خرید لیں اور تلوار، بلم، برچھی، ایسا کوئی جنگی سامان خرید لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس صرف فرمان ہی تھا، کہنا ہی تھا، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب وہ سامان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق اکبر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں آپ؟ سامان تو آپ سارا لے آئے، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ تیرا نام چھوڑ کے آیا یا تیرے رب کا نام چھوڑ کے آیا؟ بات تو عقیدے کی تھی، انہیں چاہیے تھا دین اور آج ہمیں چاہیے دنیا۔ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، خلیفہ تھے، جان نثار فوجی تھے، جان نثار سپاہی تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کے نسبت مصطفیٰ تھی، محبت مصطفیٰ تھی، عاشق رسول تھے۔ یہ عشق نہیں تھا، وہ سچا عشق تھا، وہ خون کے اندر لالی تھی، اب خون کے اندر سفیدی۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر دوڑ کر گئے، اور جب گھر گئے تو گھر میں سے سامان لے کے آئے، آدھا لے اور آدھا چھوڑ آئے۔ حضرت عثمان غنی کی باری آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور کچھ سامان چھوڑا اور کچھ لے آئے، اور جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے، حاضر قبول فرمائیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم گھر گئے اور گھر سے کچھ سامان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا یہ میں لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈھیر کے اوپر رکھ دے۔ سامان جمع ہوتا رہا، ساز و سامان جتنا بھی گھر سے آتا رہا جمع ہوتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان کے لیے اعلان فرمایا تھا مسجد نبوی کے اندر صبح کی نماز پڑھ کے، تو ایک ایسا صحابی رسول تھا جو سب سے غریب تھا،
جس کے پاس نہ دینے کو اور نہ کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا اور سنتے ہی مسجد کو چھوڑا اور باہر جنگلوں میں نکل گیا۔ حالانکہ سارے صحابی نماز پڑھ کے گئے تو گھر میں تھے، اپنی بیویوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں نکل گئے اور ایک دیہاتی بدو کے گھر گئے، سارے دن اس کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ جب بھیڑ بکریاں چراتے رہے تو شام کو اس کو اجرت ملی، اور جو وہ اجرت ملی درہم میں، تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہم کی، اس اجرت کی کچھ کھجوریں خرید لی۔ بات تو محبت کی تھی، بات عقیدت کی تھی، بات نیت کی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے اس نے مزدوری کی، جس نیت سے اسے اجرت ملی اور جس نیت سے اس اجرت سے کھجوریں خریدی، وہ خریدنے کی نیت کیا تھی، خریدنے کی مقصد کیا تھا؟ اس کی نیت اور مقصد یہ تھا کہ میرے آقا کے صحابی جنگ لڑیں گے اور اس جنگ میں بھوک تو لگے گی، اور شام کا ٹائم تھا، افطاری کا ٹائم تھا، رمضان مبارک کا دن تھا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شام کو افطاری کا فرما لیں گے ان کھجوروں سے۔ اب وہ کھجوروں لے کے آیا، شام کا ٹائم، سب سے بعد میں پہنچنے والا، سب سے پیچھے پہنچنے والا یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو سب سے غریب اور مزدوری کر کے وہ کھجوریں لے کے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی رسول کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہی نہیں ہونا تھا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے صدیق اکبر، دوڑ کر آ، میرے صحابی سے کھجوریں لے، یہ کھجوروں کی گٹھڑی لے، اور کھجوروں کی گٹھڑی لے کے اس ڈھیر کے اوپر رکھ دے، اس ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکرائے، بڑے خوش ہوئے کہ شکر مالک، میں تو سب سے بعد میں آیا ہوں، سب سے غریب تھا، لیکن مجھے امید نہیں تھی، جو میرے آقا نے مجھے پروٹوکول دے دیا، میرے آقا نے جو مجھے مقام دے دیا، میرے آقا نے جو مجھے عزت بخشی ہے، میں کہاں تھا قابل اس عزت کے؟ لیکن نسبت مصطفیٰ تھی، نیت تھی۔ تو جب وہ کھجوریں پورے ڈھیر پہ رکھ دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے آقا مجھے یہ تو بتائیں یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ صحابی رسول کتنا متقی تھا، کتنا پرہیزگار تھا، اس نے کون سا اتنا بڑا عمل کر لیا جس عمل کی وجہ سے آپ نے اس کو اتنا مقام مرتبہ دے دیا؟ سارا سامان رکھا، دوسرے صحابیوں نے رکھا ڈھیر پہ، لیکن اس سامان کے لیے مجھے خاص بلایا گیا، اور آپ نے جو اس صحابی کو عزت دی، آپ کھڑے ہو گئے، میرا آقا کچھ فرمائے تو صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے صدیق، اگر اس کا عمل بتا دوں، اس کی نیت میں آپ کو بتا دوں، تو آپ بھی اس کی عزت کریں گے، آپ بھی اس کی عظمت بیان کریں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ بتائی دیں۔ فرمایا صبح جب میں نے مسجد نبوی میں فجر کے ٹائم اعلان کیا تھا مال کے لیے، تو آپ سب بھاگ بھاگ کر گھروں میں گئے، لیکن یہ صحابی اتنا غریب تھا، اس گھر میں کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ یہ بجائے گھر جانے کے یہ جنگل میں گیا، جنگل میں ایک دیہاتی بدو کی بکریاں چرائی، بھیڑ چرائے، اور سارے دن مزدوری کی، دھوپ میں، روزے کی حالت میں، گرمی میں کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی، لیکن اس کی نیت تھی۔ نیت کیا تھی اس کی؟ کہ میرے آقا کے سپاہی جنگ لڑیں گے،
اور اس جنگ میں بھوک بھی لگے گی، افطاری بھی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی جو جانثار سپاہی ہیں وہ ان کھجوروں سے روزہ افطار فرمائیں گے، بھوکے نہ مریں گے، ان کے پیٹ میں یہ کھجوریں جائیں گی، جسم کو طاقت آئے گی اور جنگ جیت جائیں گے ہم۔ میرے صدیق یہ ان کی نیت تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان کی ذات کے، قربان جائیں ان کی شان کے، اور قربان جائیں ان کی محبت کے، اور قربان جائیں نسبت مصطفیٰ کے، اور قربان جائیں محبت مصطفیٰ کے، اور قربان جائیں خلافت مصطفیٰ کے، خلیفات آقا کے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں معذرت کھاؤں، جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، یا رسول اللہ جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے یہ بات پوچھ بھی لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر یہ بات تو پوچھی ہے لیکن ایمان میں کمی نہیں آئی، ایمان میں اور مضبوطی آ گئی، ایمان اور تازہ ہو گیا ہے، محبت اور بڑھ گئی ہے، ارے محبت کی اور مضبوطی ہوگی۔ یہ جذبہ ہر مومن کو یہی جذبہ پیدا ہوگا، الحمدللہ ہر مومن کے دل میں یہی جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ تھی، اب ان سے ہمیں جو سبق ملا ہے، ایک سبق تو یہ ملا ہے انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ نیت رکھیں گے عمل بھی ایسا ہی پائیں گے۔ اور دوسرا سبق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، جس قدر سے محبت کریں گے میرے آقا بھی اسی قدر محبت فرمائیں گے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور اسی قدر جس قدر آپ اپنے آقا سے محبت فرمائیں گے میرے آقا اسی قدر آپ کو نظر کرم پہ دیکھیں گے، اچھی نظر کرم سے دیکھیں گے، محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور تیسرا سبق اس سے جو ملتا ہے وہ ملتا ہے عاشق رسول، عاشق رسول۔ میرے آقا کا عشق کس میں ملے گا؟ وہ مومن میں ملے گا۔ اور مومن کون ہوگا؟ مومن وہ ہوگا، مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے آقا کی ذات کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے افضل جانے گا، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اور ایسی محبت کرنے والے صحابی، ایک صحابی کا میں ذکر کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا قریبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشن تھا، ایک عادت تھی۔ وہ کیا تھی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو سوتے تو اپنے آقا کا دیدار کر کے سوتے، کسی کا چہرہ نہ دیکھتے، کسی کی زیارت نہ کرتے، کسی سے بات نہ کرتے، اپنے آقا کو دیکھ لیتے اور دیکھ کر سو جاتے، تو اس کو نیند آ جاتی، اور صبح جب اٹھتے کسی کو نہ دیکھتے، دیکھتے تو اپنے آقا کو دیکھتے، اپنے آقا کی زیارت فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتے۔ یعنی ان کی ایک عادت بن گئی تھی، جب تک میرے آقا کے چہرہ کو دیکھ کر سو نہ جاتے نیند نہ آتی، اور صبح اٹھ کر جب تک میرے آقا کو نہ دیکھ لیتے کسی مزدور کے لیے مزدوری نہ کرتے، کھانا نہ کھاتے، اپنے گھر نہ جاتے، سب سے پہلے میرے آقا کو دیکھتے۔ جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے حقیقی مالک کو جا ملے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اس صحابی کا یہ حال ہو گیا، فرمایا یا رب العالمین
یا تو میرا آقا مجھے دے دے یا میری نظر لے لے. یہ محبت کا عالم تھا. یا تو میرا آقا مجھے دے دے تاکہ میں دیدار کر لوں, تاکہ میں زیارت مصطفیٰ کر لوں, اور یا رب العالمین اگر میرے آقا نہ دے تو میری آنکھیں لے لے, میری نظریں لے لے. تو رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی, دونوں آنکھیں لے لے, دونوں آنکھیں لے لے. یہ محبت مصطفیٰ ہے, یہ عاشق رسول کی باتیں کر رہا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے آقا نے جنگ میں حصہ لیا, اور اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. اب اس صحابی نے سوچا کہ پتہ نہیں میرے آقا کا کون سا دانت شہید ہو گیا. ایک دانت نکالا, دو نکالے, تین نکالے, پھر سوچ آ گئی پتہ نہیں میرے آقا کا کون سا دانت شہید ہوا. یہاں تک کہ 32 کے 32 نکال دی. یہ تھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محبت دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جائیں اس کی محبت کے, اس کی محبت کے قربان جائیں. جب اس نے سنا میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا اور ملک شام کی طرف رواں دواں ہو گئے. 6 مہینے کے بعد واپس لوٹے, اور جب واپس لوٹے تو مدینے والوں نے اصرار کیا, اے بلال وہ اذان تو سنا جو اپنے آقا کی موجودگی میں سناتے تھے, وہ آواز سے, اس آواز سے, اس محبت کی آواز سے, ذرا بلال وہ اذان تو سنا. میرے بلال نے رونا شروع کر دیا. فرمایا مدینے والوں آج مجھے مجبور نہ کریں, آج میں وہ آواز نہیں سنا سکتا, آج میں وہ اذان نہیں سنا سکتا جو اذان میں اپنے آقا کی موجودگی میں سناتا تھا. ارے بلال کیوں نہیں سنا سکتے, سنائیں, آپ کے اندر طاقت ہے, جان ہے, محبت ہے, کیوں نہیں سناتے؟ کہتا نہیں آج کچھ بھی نہیں, آج میرے آقا نہیں ہے. ارے کیا ہوا نہیں ہے, ہم تو ہیں, سنائیں. اصرار کرنا شروع کر دیا. تو میرے بلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ تو ہیں, جب میں اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میرے آقا ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے, میرے آقا میرے سامنے ممبر پر بیٹھے ہوتے تھے. جب محمد رسول اللہ فرماتا تھا, میں محمد رسول اللہ زبان سے کہتا تھا, توتلی زبان سے, تو میرے آقا کی نظر میری آمنے سامنے مل جاتی تھی, اور میرے آقا مسکراتے تھے. جب ان کا نام گرامی آتا تھا تو میرے آقا مسکراتے تھے, میری نظریں مل جاتی تھی, اور میرے آقا کا مسکرانا تھا. میرے آقا زمین پر مسکراتے, آسمان پر ملائکہ فرشتے مسکراتے تھے. اور اس آذان کو, جو آذان پڑھتا تھا میں, میرا رب العالمین سنتا تھا اور جواب بھی دیتا تھا. آج میں کیسے سناؤں؟ آج ممبر رسول خالی ہے, آج ممبر خالی ہے, آج میری ہمت نہیں ہے. بلال کی چیخیں نکل گئی تو مدینہ والے دوڑ کر گئے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر. حضرت امام حسن حسین کو اٹھا لائے کہ امام آپ چلیں, حضرت بلال سے ذرا فرمائے اذان کے لیے. تو آئے بچے دونوں چل کر آئے. فرمایا اے بلال وہ اذان تو پڑھ جو ہمارے نانا کے سامنے پڑھتے تھے, وہ اذان تو پڑھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کی بات نہ ٹالی اور اذان شروع کر دی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو بلال کی چیخیں نکل گئی, زاروں قطار رونا شروع کر دی, چیخیں نکل گئی, بے ہوش ہو گئے. یہاں تک کہ ظہر کی اذان پڑھنی شروع کی اور عصر کی شروع ہو گئی, ہوش نہ آیا. ہوش آیا تو اپنے ملک حبش کی طرف نکل گئے, حبشہ کی طرف نکل گئے,
ملک شام کی طرف نکل گئے، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آئے۔ تو یہ تھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو صحابی تھے، یہ تو صحابی تھے، میرے آقا کی سواری کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو صحابی تھے، انسان تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ لیکن میرے آقا کی سواری تھی جن کا نام دلدل تھا، یافور جسے کہتے تھے عربی میں، یافور، دلدل ان کا نام تھا۔ جب اس سواری نے، دلدل نے سنا کہ میرے سواری جو میرے پہ سوار کرتی تھی، میرے آقا اب دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے حقیقی مالک کو جا ملے ہیں، تو اس دلدل نے غموں کی تاب نہ لا سکی، جانور تھا، دیکھنے کو جانور تھا، میرے آقا کی محبت کو برداشت نہ کر سکا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان دے دی۔ سوچ یہ تھی کہ میرے اوپر سوار کرے گا تو میرا آقا ہی کرے گا، اب میرے آقا اس دنیا میں نہ رہے، اب میری پیٹھ پر کوئی سواری نہ کرے گا، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کنویں میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان دے دی۔ یہ تھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ نسبت مصطفیٰ ہے جس سے اگر عمر نے محبت کی تو عمر فاروق ہو گئے، عثمان نے محبت کی عثمان غنی ہو گئے، علی نے محبت کی تو شیر خدا ہو گئے، ابو بکر نے محبت کی تو صدیق اکبر ہو گئے۔ یہ تھی وہ محبت۔ اور جب بلال نے محبت کی، اس کا سیاہ رنگ کا اتنی عظمت والا ہو گیا، اتنی شان والا ہو گیا کہ میرے آقا نے فرمایا جب تک کوئی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک میرے بلال کے رنگ کا تل اس کے رخسار مبارک پہ نہ لگے گا۔ جنت کے اندر کوئی ایسی حور نہ ہوگی جس حور کے رخسار پر میرے بلال کے رنگ کا تل نہ لگا ہوگا۔ یہ نسبت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی محبت مصطفیٰ تھی، ایسی محبت مصطفیٰ۔ میرے بلال ایسی محبت فرماتے تھے اپنے آقا سے جس کے رنگ یہ لے کے آئی، یہ رنگ لائی وہ محبت کہ بلال جب تک اذان بلال نہ پڑھے سورج نہ چڑھے، جب تک اذان بلال نہ پڑھے سورج نہ چڑھے، بلال اذان زمین پر پڑھے اور عرش پہ رب العالمین سنے۔ یہ محبت مصطفیٰ تھی، یہ تھی وہ محبت مصطفیٰ، یہ تھی وہ نسبت مصطفیٰ، یہ تھی وہ غلامیت مصطفیٰ۔ میرے آقا کے غلام کا یہ مقام ہے۔ جب غلام کا یہ مقام ہے پھر میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔